ہے کہ دنیاوی جو شان و شوکت ہے وہ تو بڑی عارضی ہوتی ہے، اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اس تمثیل کا یا اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو بھائی تھے، دونوں کو اللہ نے کچھ مال و دولت دیا تھا، انہیں اپنے والد سے یا آباء و اجداد سے وراثت میں دولت ملی تھی۔ اب جو مسلمان غریب تھا وراثت تو اس کو بھی ملی تھی، لیکن اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی اور اب فقر کی حالت میں زندگی گزارنے لگا، جبکہ اس کے بالمقابل جو دوسرا بھائی تھا جو نافرمان تھا، اس نے اپنی دولت کو سنبھال کے رکھا، وہ بخل کرتا تھا، اللہ کے راستے میں ایک دھیلا خرچ کرنے کو تیار نہ تھا، تو وہ اپنی دولت بڑھاتا رہا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کو اللہ نے دو باغ عطا کیے تھے، دونوں باغ انگوروں کے تھے۔ انگور ایک قیمتی پھل ہوتا ہے، لذیذ پھل ہوتا ہے، تو انگور کے باغ اللہ نے اس کو عطا کیے تھے، اور صرف انگور کے باغ ہی نہیں تھے بلکہ اس نعمت پر مزید کئی نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ عام طور پر باغ کے ارد گرد حفاظتی نقطہ نظر سے باڑ لگائی جاتی ہے، اور وہ باڑ آدمی کے اور اس باغ کے مالک کے کسی کام کی نہیں ہوتی، اس کا مصرف کوئی نہیں ہوتا، بس صرف حفاظت ہوتی ہے۔ اس باڑ کے اوپر اس کا خرچہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی آمدن میں اضافے کا سبب نہیں بنتی۔ اس آدمی کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی کہ اس کے انگوروں کے باغوں کے ارد گرد اللہ نے کھجوروں کے درخت اگائے تھے۔ اب کھجوروں کے درخت اس تسلسل کے ساتھ اگے ہوئے تھے کہ وہ باڑ کا بھی کام کر رہے تھے، یعنی اس کے باغ کی حفاظتی جو نقطہ نظر تھا اس کو بھی پورا کر رہے تھے وہ کھجور کے درخت، اور اس کو کھجور کا درخت فائدہ بھی دیتا تھا۔ کھجور کا درخت تو سدا بہار ہوتا ہے، اس کا پھل استعمال ہوتا ہے، اس کے پتے استعمال ہوتے ہیں، اس کی چھال استعمال ہوتی ہے، اس کے تنے میں گوند ہے وہ تک استعمال ہوتی ہے، اور پھر اس کا کھجور کا درخت بہت اونچا ہوتا ہے، اس کا سایہ زمین پر پہنچنے نہیں پاتا، تو اس کے نیچے کی جو زمین ہے وہ بھی قابل کاشت ہوتی ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے اس طریقے سے اس کو نوازا تھا کہ باغ انگوروں کے تھے، وہاں سے وہ انگور کا پھل حاصل کرتا تھا، اور اس کے ارد گرد اللہ نے کھجور کے درختوں کی ایک باڑ اگا رکھی تھی، وہ اس باڑ سے بھی کھجور کا پھل حاصل کرتا تھا۔ اور اسی پر ہی بس نہیں، بلکہ یہ دو باغ تھے اسی طرح، اور ان دونوں باغوں کے درمیان اللہ نے نہر جاری کی ہوئی تھی، وہ اسی نہر کے پانی سے اپنے باغوں کو سیراب کرتا تھا۔ اور ایک اور نعمت یہ تھی کہ ان دونوں باغوں کے درمیان جو علاقہ تھا وہ ایسی ہی کوئی فاضل زمین نہیں تھی کہ اس کے لیے ناکارہ ہو، بلکہ وہاں اللہ نے اس کے لیے کھیتی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ باغوں کے درمیان زمین سے کھیتی کا کام لیتا تھا، اس زمین پر کھیتی باڑی کرتا تھا، یعنی اللہ نے اسے زمین ایسی عطا کی تھی کہ اس کے ایک ایک انچ سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال تو میرا ہے، یہ میری اپنی کمائی ہے، اس کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتا تھا۔ اپنے غریب مسلمان بھائی سے بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو میرا مال تم سے زیادہ ہے، میری دولت تم سے زیادہ ہے، اور میرے پاس خدام کی فوج تم سے زیادہ ہے، میرے پاس کارندے زیادہ ہیں، نوکر چاکر تم سے زیادہ ہیں، تمہاری تو کوئی حیثیت میرے سامنے نہیں ہے۔ اور جب وہ مسلمان بھائی اس کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ کی عطا ہے، اللہ تم سے واپس لے لے گا، ایک دن تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو وہ تکبر کرتے ہوئے کہتا تھا کہ کوئی اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہے، میں نے تو ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض اللہ کے سامنے مجھے جانا بھی ہو تو پھر مجھے اس سے بڑھ کر وہاں نعمتیں ملیں گی۔ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں تو سرمایہ دار ہوں، جیسے دنیا میں مجھے پروٹوکول ہے، تو اگر کوئی آخرت ہے بھی جیسے یہ مسلمان بھائی میرا کہتا ہے، تو مجھے اس آخرت میں اس سے بڑھ کر شاہانہ پروٹوکول ملے گا۔ اس طرح تکبر کرتا تھا۔ تو ایک دن پھر جب وہ صبح کے وقت باغ میں گیا تو اس کے باغ کو راتوں رات آفت نے کھا لیا تھا، انگور کی جو بیلیں تھیں وہ گری پڑی تھی۔ اب وہ بیچارہ حیران و پریشان، اس کا سرمایہ اس کے سامنے غرق، ظاہر ہے کہ اس نے اس کے اوپر سرمایہ کاری کی تھی، تو لمحوں میں وہ سب کچھ تباہ و برباد ہوا۔ اب وہ حسرت کرتا رہ گیا کہ ہائے کاش میں ایسا نہ کرتا، ہائے کاش میں اللہ کو ایک مانتا، ہائے کاش میں ان نعمتوں کی قدردانی کرتا، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن اس وقت اس کے اس حسرت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو اس طرح اس تمثیل کے بیان سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی دولت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ فانی ہے، لمحوں میں ختم ہو جائے گا۔